بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ جب ایک امیر شخص نے ایک غریب بندے کو اپنی طاقت دکھائی، اپنی طاقت سے اس کو ڈرایا اور دھمکایا، اس کے بعد اس امیر شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سامعین، ایک غریب آدمی کافی دیر سے تالاب میں مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی محنت کے بعد اس کے ہاتھ ایک مچھلی لگی، لیکن اس وقت وہاں پر ایک امیر آدمی آ گیا اور اس نے اس غریب آدمی سے وہ مچھلی چھیننے کی کوشش کی۔ اس غریب آدمی نے کہا، خدا را مجھ سے میری مچھلی نہ چھین، میرے گھر میں میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، اس مچھلی کو مجھے گھر لے جانے دو، مجھے اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک مٹانی ہے۔ لیکن اس امیر آدمی نے غریب آدمی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور غریب سے مچھلی چھین لی اور اس غریب کو دھکے دے کر اپنے گھر کے طرف چل پڑا۔ لیکن اللہ کا معجزہ دیکھیں، راستے میں تڑپتی ہوئی اس مچھلی نے اس امیر بندے کے انگوٹھے کو کاٹ لیا۔ کچھ دنوں کے اندر اس انگوٹھے پر گھاؤ ہو گیا۔ وہ آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے گھاؤ دیکھ کر کہا کہ آپ کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو آگے چل کر کافی مشکلات ہو سکتی ہے۔ امیر آدمی نے اپنا انگوٹھا کٹوا لیا۔ ڈاکٹر نے پٹی کرنے کے بعد اسے کہا کہ 2 دن کے بعد واپس آنا۔ وہ آدمی 2 دن کے بعد واپس آیا۔ جب ڈاکٹر اس کی پٹی کھول کر دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ گھاؤ کافی زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گیا اور مالدار بندے سے کہنے لگا کہ آپ کی ہتھیلی کو کاٹنا پڑے گا، نہیں تو آگے چل کر کافی مشکلات ہو سکتی ہے اور آپ کا پورا ہاتھ بھی کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی گھبرا جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ کے ہتھیلی کو کاٹ دے، اور وہ امیر شخص اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کٹوا لیتا ہے۔ ڈاکٹر دوبارہ پٹی کرتا ہے اور 2-3 دن بعد آنے کا کہتا ہے۔ جب وہ آدمی دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، جب ڈاکٹر اس کی پٹی کھولتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ گھاؤ تو بالکل تازہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے پھر وہی بات دہرائی کہ کونی تک ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا، نہیں تو بعد میں پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ وہ آدمی ڈاکٹر کی بات مان گیا اور اس نے کونی تک اپنا ہاتھ کٹوا لیا۔ ڈاکٹر نے پھر پٹی کی اور 4 دن بعد آنے کو کہا۔ امیر آدمی 4 دن بعد پھر ڈاکٹر کے پاس آیا اور اس بار وہ آدمی کافی ڈرا ہوا تھا اور گھبرایا ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی پٹی کھولی تو گھاؤ کو پھر سے تازہ پایا۔ اس بار ڈاکٹر بھی پریشان ہو گیا کہ آخر کیا معاملہ ہے جو یہ زخم ٹھیک ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ ڈاکٹر اس امیر آدمی سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ذرا سا گھاؤ کی وجہ سے اب آپ کا پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اور پھر ڈاکٹر سوچتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ جب تمہیں چوٹ لگی تھی اس سے پہلے تم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا تھا یا کوئی غلطی کی تھی، کسی کو ستایا تھا یا کوئی غلط کام کیا تھا؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ڈاکٹر اسے کہتا ہے، کچھ یاد کر کے بتاؤ، کچھ تو غلط کیا ہے؟ تم نے تبھی اس آدمی کو یاد آتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے، ہاں میں نے ایک غریب آدمی کی مچھلی چھینی تھی اور یہ چوٹ بھی مجھے اس مچھلی کی وجہ سے لگی تھی۔ ڈاکٹر اس بندے سے کہتا ہے، پھر تمہارے زخم کا ایک ہی علاج ہے کہ تم اس آدمی کے پاس جاؤ اور اسے جا کے معافی مانگو۔ اور پھر وہ امیر آدمی کافی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس غریب آدمی کو ہر جگہ ڈھونڈتا پھرتا ہے جس کی مچھلی اس نے چھینی تھی، لیکن وہ آدمی اسے کہیں نہیں ملتا۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور تھک ہار کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ آخر وہ آدمی مجھے کہاں ملے گا۔ تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے ایک آدمی پر پڑتی ہے اور وہ اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس کی اس نے مچھلی چھینی تھی۔ اور وہ امیر آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا تم اللہ کے کوئی ولی ہو؟ تم نے ایسا کیا کیا کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ تو وہ غریب آدمی مسکرا کر کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی میں اللہ کا کوئی بہت بڑا بزرگ ہوں،
میں تو ایک عام انسان ہوں، اور اس دن جب تم نے اپنی طاقت دکھاتے ہوئے مجھ سے میری مچھلی چھینی تھی، تب میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے صرف یہی کہا تھا کہ اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، اے اللہ پاک اب تو بھی اسے اپنی طاقت دکھا۔ بس میری زبان سے یہی الفاظ نکلے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور کوئی انسان چاہے کتنا بھی ظلم کر لے اور وہ سوچنے لگے کہ وہ بہت بڑا طاقتور ہے اور کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک سب کچھ دیکھنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہر انسان کو اپنے ظلم کا حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ حساب دنیا میں دے یا پھر آخرت میں۔